الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ یہ ایام حج کے مہینے ہوتے ہیں۔ ذوالقعدہ کے اندر حجاج کرام حج کے لیے سفر شروع کرتے ہیں، جیسا کہ اب سفر شروع ہو چکا ہے۔ کئی قافلے حج کے لیے وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی وہاں حاضری قبول فرمائے، ان کی عبادات قبول فرمائے۔ ہم سب گناہ گاروں کو بھی اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دین کی جتنی خدمت کی، اللہ کو وہ اتنی پسند آئی کہ جہاں جہاں سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جناب ہاجرہ علیہم السلام نے جو کام کیے، اللہ کو وہ اتنے پسند آئے اس گھرانے کے، اس فیملی کے وہ کام، کہ اللہ نے ان کو حج کے ارکان میں شامل فرما دیا۔ قیامت تک لوگ حج کرتے رہیں گے اور وہاں وہ ارکان ادا کرتے رہیں گے،
تو ان کا وہ حج ادا ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف باتوں میں آزمایا اور وہ ان آزمائشوں پر پورے اترے۔ اسی طرح 13ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں سے آزمایا گیا اور وہ ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ اس قدر آزمائشوں پر پورے اترے کہ اللہ کو ان کی ہر ادا پسند آئی اور ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے تمام انبیاء، تمام رسل اس کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اولاد آدم میں سب سے بہترین اور سب سے افضل جو قوم ہوتی ہے وہ انبیاء کی قوم ہوتی ہے۔ پھر انبیاء میں بہترین انبیاء وہ ہوتے ہیں جو رسول ہوں۔ پھر رسولوں میں بہترین رسول وہ ہوتے ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہوں، زیادہ عظمت والے۔ اور پھر ان اولو العزم پیغمبروں میں سے سب سے افضل ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا ہر پیغمبر برگزیدہ پیغمبر ہوتا ہے، وہ رسول ہو، وہ نبی ہو، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، اور اس رسول یا پیغمبر نے ہر ممکن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوتی ہے، کسی لمحے بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے تمام انبیاء کے متعلق فرمایا کہ ہم نے جتنے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنی قومیں بھیجی ہیں اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر ہم نے جتنی قومیں بھیجی ہیں، جتنے قبیلے ہم نے بھیجے ہیں، جتنی مخلوق ہم نے بھیجی ہے انسانوں کی شکل میں، ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں کوئی قوم ایسی نہیں آئی جس کے لیے اللہ نے ان کی ہدایت و فرما برداری کے لیے کسی پیغمبر کو نہ بھیجا ہو۔ ہر قوم کے لیے پیغمبر آئے، سب کی دعوت ایک ہی دعوت رہی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں تم جس کو بھی کھڑا کرو گے، اس کو جو کچھ بھی تم سمجھو گے اللہ کے مقابلے میں، وہ طاغوت ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ ہر پیغمبر کی دعوت رہی، ہر رسول کی دعوت رہی۔ یہی دعوت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رہی، یہی دعوت نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی، اسی طرح صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، ان تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی۔ شعیب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، زکریہ علیہ السلام ہے، جتنے اللہ کے رسول آئے اللہ نے ایک کلیہ بیان کر دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا اور اس کی ایک ہی دعوت تھی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کی دشمنی سے بچ جاؤ۔ دشمنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے مقابلے میں تم جس کو بھی کھڑا کرو گے، اس کو جو کچھ بھی تم سمجھو گے، وہ تھوڑا سا سمجھو یا زیادہ سمجھو۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ اس طرح کر سکتا ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ یہ بیماری پچھلی قوموں میں بھی تھی۔ تو جتنا بھی تم کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو گے، وہ سب اللہ کی دشمنی میں شامل ہے اور وہ طاغوت بھی شامل ہے۔
یہی دعوت لے کر ابراہیم علیہ السلام آئے. ساری زندگی گزر گئی، اللہ نے اولاد بھی نہیں دی، بڑا آزمایا. کبھی باپ کے ہاتھوں پریشانیاں آئیں، باپ نے پریشان کرنے کی کوشش کی. سورہ مریم میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے. بارہا والد کو سمجھایا کہ شیطان سے بچ جائیے، ایک اللہ کی عبادت کیجیے. میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں لیکن میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے جو علم مجھے عطا فرمایا ہے وہ ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی بات نہیں کہتا ہوں. مجھے جو کچھ عطا فرمایا میرے رب نے عطا فرمایا، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، آپ بھی اسی کی عبادت کیجیے. قوم کو سمجھایا، چودھریوں کو، وڈیروں کو سمجھایا، قبیلے والوں کو سمجھایا. کسی کی عقل میں کوئی بات نہ بیٹھی. چند ایک لوگ آپ پر ایمان لائے. اتنا قوم کو سمجھایا کہ اس قوم نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. اتنا قوم کو بات سمجھ آ گئی. آج کے لوگوں کو تو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی نا. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اول تو وہ ان سے پکارنے، ان کے مدد مانگنے کو وہ عبادت ہی نہیں سمجھتے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ہماری اللہ تک بات پہنچاتے ہیں. آج کے لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں. وہ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں مگر اس کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا کوئی حصہ ہیں یا کوئی اللہ کے شریک ہیں. نہیں، یہ بس اللہ کے قریب ہمیں لے جاتے ہیں. وہ اقرار کرتے تھے اس بات کا کہ ہم ان کو جو پکارتے ہیں، ان سے جو مانگتے ہیں، ان کے سامنے جو کچھ ہماری صورتحال ہے یہ ہے اللہ کی عبادت کی طرح، لیکن ان کی جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس لیے ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. لیکن آج کے لوگ تو اس سے بھی انکار کرتے ہیں. کام ان سے بڑے ہیں اور انکار ان سے بھی بڑا ہے. ان کے ہاں اقرار تھا، وہ مانتے تھے کہ ہماری غلطی ہے، مگر وہ کہتے تھے ہم یہ غلطی اس لیے کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے. ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اسے چھوڑتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ٹھیک ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ فرماتا ہے کیا اگر ان کے باپ دادا وہ ہدایت پر نہ ہوں، وہ عقل ان کے پاس نہ ہو، شعور ان کے پاس نہ ہو، یہ تب بھی اپنے باپ دادا کے دین پہ چلیں گے؟ تو وہ لوگ اقرار کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ ان کو جو شریک ٹھہراتے ہیں اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا کوئی حصہ ہیں، بلکہ اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہماری بات وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. آج کا انسان اس سے ڈبل کام کرتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ہم ان کی عبادت کرتے، وہ کہتے ہیں ہم ان کی تعظیم کرتے. آج لفظ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، کام ان سے بھی بڑے. آپ جا کر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. میں پچھلے 2-3 دن سے اندرون سندھ کے ساتھ بھی گیا ہوا تھا، مختلف جگہوں پر میں گیا، یقین جانے کہ حیران رہ گیا. پہلے سنتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ عجیب و غریب معاملہ ہے. ان مشرکین سے بھی بڑے بڑے معاملات آج کے لوگوں میں موجود ہیں، مگر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں یہ دماغ میں ٹھونس دیا گیا ہے کہ بھائی یہ تعظیم ہے بزرگوں کی، یہ ان کی عبادت نہیں ہے، یہ ان کا ادب و احترام ہے. بزرگوں نے ساری زندگی گزاری ہے اللہ کی عبادت میں، آخر وہ بھی تو کچھ ہیں نا. تو جب وہ بھی کچھ ہیں تو ہم تو ویسے کچھ بھی نہیں ہیں. جب وہ کچھ ہیں تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنی اٹیچمنٹ رکھو تاکہ تم بھی کچھ بن جاؤ. یہ الفاظ تھے ان لوگوں کے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کس طرح اسوہ ہے؟ شرک و بدعت کے زمانے میں ایک اللہ کو تھامے رکھا، ایک اللہ کی دعوت کو تھامے رکھا، ایک اس کی توحید کو تھامے رکھا، اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے. وہ قوم نے مخالفت کی، قبیلے نے مخالفت کی، خاندان نے مخالفت کی،
یہاں تک کہ سگے والد نے مخالفت کی، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، سب کچھ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، ہجرت کرنی پڑی، کر گئے، لیکن اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ یہ اللہ نے فرمایا ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین اسوہ حسنہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس قدر معتبر اور معزز تھی کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، لہٰذا جس طرح ہم یہودی ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ یہی دعویٰ عیسائی کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور دین حنیف پر، دین صراط مستقیم پر وہ قائم و دائم رہنے والے تھے، ایک اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ کیا سمجھایا کہ یہودی بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اپنے فوت شدگان نیک بزرگ لوگوں کی قبروں کو وسیلہ بناتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ عیسائی بھی یہی کام کرتے ہیں، لہذا تمہارے ان تمام کاموں سے، وہ یہودیوں کے کام ہوں، وہ عیسائیوں کے کام ہوں، میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ان تمام کاموں سے پاک صاف تھے۔ یہ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ولا نصرانیا، نہ وہ نصرانی تھے، یعنی نہ وہ عیسائی تھے۔ نصرانی کن کو کہا جاتا ہے؟ عیسائیوں کو نصرانی کہا جاتا ہے، نصارہ بھی کہا جاتا ہے، نصرانی بھی کہا جاتا ہے، عیسائی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ قوم نے ہر طرح سے انہیں آزمانا چاہا، بڑی بڑی آفریں کی، بڑے بڑے معاملات ان کے سامنے رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے شروع سے ہی بتوں اور اللہ کے دشمنوں کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے شروع سے ایک نفرت رکھ دی تھی، اور اللہ موحد کے دل میں شرک کے متعلق ہمیشہ نفرت بھر دیتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کی توحید گھر کر چکی ہو وہاں اللہ کی دشمنی کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ شرک اللہ کی دشمنی ہے کہ نہیں؟ اور توحید اللہ کی دوستی اور وفاداری ہے۔ ایک دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو انسان کے دل میں اللہ کی توحید رہے گی، یا انسان کے دل میں اللہ کی دشمنی یعنی شرک رہے گا، وہ بدعت کی شکل میں ہو، خرافات کی شکل میں ہو، وہ جو ہے دین کے اندر نت نئے اضافے کی شکل میں ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی شکل میں ہو۔ اللہ ایک دل کے اندر دو چیزوں کو جمع نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی سورہ احزاب میں کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت ہو، ایک میں اللہ کے دشمنوں کی محبت ہو۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک سینہ رکھا اور اس سینے کے اندر ایک ہی دل رکھا، اور اس دل کے اندر یا اللہ کی توحید کو بٹھا لے انسان یا اللہ کی دشمنی کو بٹھا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا۔ قوم نے جس طرح آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں نا عرس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نکل جائیں باہر کراچی کی سائڈ پہ، یا آپ یوں نکلیں معاذ گوٹ کو کراس کریں، قبرستان دیکھیں تو ہر دوسری چوتھی قبر کے اوپر کوئی نہ کوئی سرکار نظر آئے گی، آتی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو خواب آتا ہے رات میں اس قبر کے اندر کوئی سرکار آئی تو اس نے یہ کیا تو وہ کیا، وہاں درگاہ بن جاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو دور جاہلیت میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی کرتی تھی۔ میں قرآن سے بتانے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں ان کا ذکر کیا
کہ قوم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں بھی بیان فرمائی۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ایسا کرو، ہمارے ساتھ چلو، ہم چلتے ہیں اور چل کر نہ کوئی تفریح کا پروگرام کرتے۔ آج بھی یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ تفریح ہی ہوتی ہے، اس سے نہ تو اس مرنے والے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جو وہاں کے کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، یا وہاں جو جس مقصد کے لیے جس چسکے کے لیے جاتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی دین کا کام نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم چل کے نہ کوئی میلہ کرتے ہیں جس طرح ہم ہر سال کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صورتحال کو بھانپا، آسمان کی طرف یوں نظر اٹھائی تو کہا یار مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں کہا؟ اس قوم کے لوگ کچھ ایسے تھے جو ستاروں کو اپنا رب سمجھتے تھے، کچھ ایسے تھے جو چاند کو اپنا رب سمجھتے تھے، کچھ ایسے تھے جو سورج کو اپنا رب سمجھتے تھے۔ تو ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اور انہیں یوں سمجھ لیں کہ ایک بھلیکھے کے اندر ڈالتے ہوئے کہ وہ بھی جب کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں تو وہ سورج کی تپش اور اس کی حرارت کو دیکھتے ہیں تو اپنے کام کا فیصلہ کرتے ہیں، جو چاند کی پوجا کرنے والے ہیں تو وہ رات کا انتظار کرتے ہیں، چاند کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تب اپنا فیصلہ کرتے ہیں، جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں تو وہ ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو تب وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دھوکے میں رکھنے کے لیے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو میں صرف تمہارا دشمن ہوں، نہیں، یہ مجھے ستاروں کی گردش سے یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب انہیں اس بات سے بے خبر رکھنا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ انی سقیم، مجھے لگتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے میں بیمار ہوں، تم لوگ جاؤ، میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ انی سقیم، مجھے لگتا ہے میری طبیعت بگڑی ہوئی ہے، بخار ہے، بخار ہے۔ اور بخار کیا تھا؟ شرک کے خلاف بخار تھا، توحید کی دعوت کو عام کرنے کا ایک جذبہ تھا، اور اس نے طبیعت کے اندر اس طرح بھونچال پیدا کیا ہوا تھا کہ مومن شرک کو دیکھ کر اس طرح لرز اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کو ختم نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ قوم نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب قوم کی حالت آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ آج آپ ہندوؤں کے ہاں جائیں نا، ان سے پوچھیں کہ تمہارے دیوی دیوتا کتنے ہیں، تو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 36 کروڑ ان کے خدا ہیں۔ کتنے؟ 36 کروڑ یہ ان کے خدا ہیں۔ کن کے؟ ہندوؤں کے۔ یہاں تک کہ مینڈک بھی ان کا خدا ہے، بچھو بھی ان کا خدا ہے، سانپ بھی ان کا خدا ہے، کتے کی کوئی عجیب شکل پیدا ہو جائے، لنگڑانے والا ہو جائے تو وہ بھی ان کا خدا ہے، معاذ اللہ، استغفر۔ اس قوم کے بھی بڑے خدا تھے، کوئی ان کو بیٹی دینے والا، کوئی بیٹا دینے والا، کوئی بیماری دور کرنے والا، کوئی مشکلات دور کرنے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی آسانیاں کرنے والا، کوئی ان کی کاروبار میں خیر و برکت دینے والا، یہ سارے ان کے بنائے ہوئے تھے۔ اور کتنے عجیب لوگ تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو تراش کے اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہندو کیا کرتے ہیں، اپنی مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے تلاش کرتے ہیں کہ نہیں، پتھروں کی تراش کے، مٹی کی بنا کے، اور پھر انہی کے سامنے وہ جھک رہے ہوتے ہیں، اسی کے سامنے آگ جلا رہے ہوتے ہیں، اسی کے سامنے اگربتی جلا رہے ہوتے ہیں، اسی سے اپنی سب کچھ مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہوتا ہے یا مارکیٹ میں بنے بنائے خرید کر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بھی یہ خدا بنا کر مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے۔ کس قدر بہترین زمانہ تھا کہ جب خدا بنائے جاتے تھے اور مارکیٹوں میں بیچے جاتے تھے اور لوگ ان کو خرید کر اپنے لیے رہبر اور رہنما سمجھتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی عقل کس قدر بہترین عقل ہوگی؟ جس سے مانگنا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے؟ بناتے تھے، کسی کو لکڑی کا، کسی کو مٹی کا، کسی کو پتھر کا۔
اور پھر جو بڑے بڑے بہترین کاریگر ہوتے تھے تو وہ اچھے اچھے ڈیزائن والے خدا تیار کرتے تھے، جیسا کہ آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے تھے، پھر مارکیٹ میں بیچتے تھے۔ آج ہندوؤں کے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو بناتے ہیں، مارکیٹ میں بیچتے ہیں، کوئی چھوٹے سائز کا ہے، کوئی بڑے سائز کا ہے، کوئی بڑے سائز کا ہے، کوئی بندر کی شکل کا ہے، کوئی ہاتھی کی شکل کا ہے، کوئی سور کی شکل کا ہے، یہ ان کے خدا ہے۔ یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا ہوا تھا، اور ایک بڑا میدان بنایا ہوا تھا، بڑا کمرہ بنایا ہوا تھا، بڑا ہال تھا، جہاں یہ سارے ان کے خدا تشریف فرما ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے؟ میلے پر جانے سے پہلے، عرس پر جانے سے پہلے کھانے، مختلف چیزیں بنا کر تبرکات کے طور پر وہ اپنے خداؤں کے سامنے رکھ جاتے، ہلڑ بازی کرتے، جو ان کی محفلیں ہوتی، ناچ گانا جو کچھ وہ کر سکتے تھے کرتے، پھر واپس آ کر ان کی جو ہے پوجا پاٹ کرتے، اور وہ کھانوں میں برکت ان کے نزدیک پڑ چکی ہوتی تھی، پھر وہ ان کھانوں کو لیتے، تبرکات کو لیتے۔ آج کیا کہتے ہیں اس کو؟ لنگر۔ ہندو کیا کہتے ہیں؟ پرشاد۔ وہ کیا کہتے تھے؟ تبرک۔ پھر وہ اس کو لا کر آپس میں شیرینیاں، وہ چیزیں بانٹتے، کھاتے تھے۔ اس دن بھی یہی ہوا، یہ سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں۔ اور یہ بیماری کس چیز کی تھی؟ شرک کے خلاف بیماری تھی، نفرت تھی۔ جب وہ چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ یہ لوگ جائیں، ان کو عقل ٹھکانے لانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ چال چلی۔ چال کیا تھی؟ جب یہ سارے لوگ چلے گئے، اپنے معبودان باطلہ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے، چیزیں، لنگر رکھ کے چلے گئے، میلے ٹھیلے میں ابراہیم علیہ السلام نے بڑا کلہاڑا اٹھایا، کسی خدا کا سر کاٹا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کی ٹانگ کاٹی، کسی کا بازو کاٹا، کسی کو بالکل ہی تہس نہس کر دیا۔ سارا کچھ کرنے کے بعد یعنی سب کا صفایا کر دیا، اور ان کا جو سب سے بڑا تھا نا، سب سے بڑا، اس کے کندھے پہ رکھ کے جا کر کلہاڑے کو رکھ دیا۔ کیوں رکھ دیا؟ اللہ فرماتا ہے تاکہ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا ایک بڑے کو چھوڑ دیا، تاکہ قوم جب واپس آئے تو ان کو بتا سکیں یہ کام میں نے نہیں کیا، تمہارے اس بڑے نے کیا۔ قوم واپس آئی تو ہکی بکی رہ گئی، کسی کے خدا کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کوئی بیچارہ بالکل ہی دو دھڑ ہو چکا ہے، کسی کا جو ہے وہ کیما بن گیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، یار یہ بتاؤ کہ یہ کون تھا ظالم جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا؟ کیا سمجھے آپ؟ ہیں کون؟ آلہتنا، ہمارے معبود، ہمارے خدا، ہمارے خداؤں کے ساتھ من فعل، کس نے ایسا کام کیا؟ انہ لمن الظالمین، جس نے یہ کام کیا ہے بڑا ظالم ہے۔ کیوں ظالم ہے؟ کہ اس نے ہمارے کسی خدا کا کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہمارے کسی بھی خدا کا کوئی حصہ سلامت نہیں رکھا، بڑا ظالم تھا۔ اور چلو مارنا بھی تھا، چلو ایک دم مار دیتا، یہ تو کیا کیا، ہمارے کسی خدا کا کچھ کاٹ دیا، کسی کا کچھ کاٹ دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم انسان تھا وہ۔ اور یہ ہمارے معبود کیا ہیں بیچارے؟ مظلوم۔ من فعل هذا بآلهتنا انہ لمن الظالمین، یہ جس نے بھی کیا نا بڑا ظالم انسان تھا، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا۔ کہنے لگے کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ہمیں جو شک پڑتا ہے نا یہ کس نے کیا ہوگا؟ ہمیں جہاں تک شک پڑتا ہے، ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سنا ہے جو ہمارے خداؤں کے بارے میں اس طرح کے نظریات رکھتا تھا کہ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ان کے ساتھ یہ کام کروں گا۔ ہم نے سنا ہے وہ ابراہیم ہے۔
اللہ نے انداز کیسا اپنایا، اللہ کی قسم، قربان جاؤں اللہ کے قرآن پر۔ قالوا سمعنا، کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، فتن یذکرہم، جو لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا تھا، ہمارے خداؤں کے بارے میں ذکر کر رہا تھا، یقال لہ ابراہیم، اسے لوگ ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ اس کا کام ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، کہا اچھا جلدی اس کو لے کے آؤ اور ساری قوم جمع ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے تمہارے خداؤں کی ایسی کی تیسی کرنے والا یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی موقع کی تلاش میں تھے ابراہیم علیہ السلام، لائے گئے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اب بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ اے ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ، لفظ کیا ہے، انت فعلت بآلهتنا، تو نے یہ کام کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، نہیں میں نے نہیں کیا، کبیرہم ھذا، یہ جو تمہارا بڑا بیٹا ہوا ہے نا جس کے کندھے پہ کول آ رہا ہے، یہ اس نے کیا ہے، پوچھو ان سے، فَاسْأَلْهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، پوچھو ان سے، چلو یہ بڑا ہے، ہو سکتا ہے مکر جائے کہ میں نے نہیں کیا، جن کے ساتھ ہو چکا ہے ان سے پوچھو، ان کانو ینطقون، اگر وہ کچھ بول سکتے ہیں تو۔ اللہ اکبر کبھی، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو تمہارے خداؤں کو کس نے مارا، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو کہ ان کو کس نے مارا۔ اس موقع پر بھی اگر کسی کو عقل نہ آئے، یقین جانو کہ اس کی عقل پہ پھر ماتم بنتا ہے اور کچھ نہیں بنتا۔ آج بھی اگر ایسے کسی جگہ کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے، جہاں لوگ اس طرح کی منتیں مرادیں مانتے ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ کیا، ان سے کوئی کہے کہ بھائی بزرگ سے ہی پوچھ لو وہ بندہ کون ہے، تو یہی جواب ہوتا ہے سیم جو اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ کہنے لگے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، فرمایا کہ جب وہ پیچھے نکلے نا تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار تم بڑے ظالم لوگ ہو، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم اپنے خداؤں سے نہیں پوچھتے ان کے ساتھ کس نے کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ نہ تو بول سکتے ہیں نہ کچھ بتا سکتے۔ ابراہیم کیا تم نہیں جانتے کہ یہ نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ بتا سکتے؟ فرمایا اف لکم ولما تعبدون، پھر تم پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، قال فتعبدون من دون اللہ، فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ ان سے پوچھو ان میں سے یہ کس نے ان کے ساتھ یہ کیا، فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے شرم کے مارے نا سر یوں نیچے جھکا لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے خدا کو کس نے مارا، نہ اس بڑے سے پوچھا کہ تم نے کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر یوں جھکا لیے اور کہتے ہیں لقد علمت، اے ابراہیم کیا تو نہیں جانتا، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قوم والے خود کہہ رہے ہیں۔ لقد علمت، البتہ تحقیق ہے ابراہیم تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، ان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کیا اسی واقعے کے متعلق۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں، وہ جب ان کے معبد خانے میں داخل ہوئے نا تو دیکھا کسی کے سامنے کھانا، کسی کے سامنے پانی، کسی کے سامنے شراب، جو چیزیں ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، تو وہ اٹھا کے ان کے منہ کے سامنے لے جاتے، کہتے کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی قوم کو یہ شرم دلانے کے لیے کہ اتنی بھی تم لوگوں میں غیرت نہیں ہے جن کے سامنے تم کھانا رکھ کے گئے ہو، پانی رکھ کے گئے ہو، نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ وہ پی سکتے۔ کھاؤ کیوں نہیں کھاتے؟ پیو نا کیوں نہیں پیتے؟
اب وہ کچھ کھانے کے قابل ہوں، کچھ پینے کے قابل ہوں تو کچھ کریں۔ یہاں اس قوم نے کیا جواب دیا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ اے ابراہیم تو جانتا ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بیچارے کچھ بول نہیں سکتے۔ فرمایا اف لکم ولما تعبدون، اس سے پہلے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی شخصیت کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور تمہیں نفع دینا نقصان دینا تو دور کی بات، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ تو اس کا بھی دفاع نہیں کر سکے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، مجھے افسوس ہوتا ہے تمہاری عقل پر کہ تم پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر اس طرف جا رہے ہو۔ یہ وہ توحید کی، ایمان کی غیرت تھی جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت خراب تھی، ان کے میلے جلسے جلوس عرس میں شرکت ہونے سے۔ آج بڑے شوق سے لوگ وہی کام کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ان سے کیا کیا امیدیں لگائے بیٹھا ہے، کوئی ان سے کیا کیا جو ہے وہ کرامات ان کی بیان کرتے ہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیر وہ کامیاب ہے جس کا مرید سب سے بڑا جاہل ہے۔ جتنا بڑا جاہل مرید ہوگا اتنا پیر کرنی والا ہوگا۔ جس مرید کے اندر عقل آنا شروع ہو جائے گی وہ پیر 2 نمبر ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ تب تک کامل پیر ہے، اکمل پیر ہے، بہترین پیر ہے، کرنی والا، بھرنی والا، دھرتی والا، ادھر والا ادھر والا ہے، جس کا مرید جتنا بڑا جاہل ہوگا۔ جب مرید کے اندر غیرت آنا شروع ہو جائے گی، عقل آنا شروع ہو جائے گی، پیر کی حقیقت اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گی۔ جیسا کہ قرآن کے ان الفاظ نے بتایا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال بل فعلهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لوگو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو۔ مجھے تو لگتا ہے یہ جو بڑا بچہ ہوا ہے نا جس نے اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، اس کے کام ہے، اگر یہ نہیں بتائے گا تو پھر اپنے خداؤں سے پوچھ لو ان کے ساتھ کس نے کیا۔ وہ کہنے لگے یار یہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ کچھ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا جب بتانے کے قابل نہیں ہے، تمہارے کچھ نفع کے قابل نہیں ہے، تمہارے کچھ نقصان کے قابل نہیں ہے، تمہارا نفع نقصان تو دور، یہ اپنی پیٹھ بچانے کے بھی قابل نہیں ہے، اپنی کمر بچانے کے قابل نہیں، ان کے سر کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، جسم کٹا ہوا ہے، اپنے دفاع کے قابل نہیں ہے، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو اس ایک اللہ کو چھوڑ کر۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم کو عقل آتی، قوم کو عقل آتی، شعور آتا، سمجھتے کہ واقعتاً بات تو اسی طرح ہے جن کو ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا ہوا تھا، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے اور ان میں سے کوئی بھی اپنا دفاع نہیں کر سکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب یہ بندے کے بچے بن جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا۔ الٹا انہوں نے کچھ اور کام شروع کیا، وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ جو اس کام کا ری ایکشن تھا، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سمجھانے کے بعد اور ان کے سامنے ایک بڑی حقیقت کو کھول کر رکھنے کے بعد جو کچھ قوم نے سمجھا اور پھر جو کچھ قوم نے ری ایکشن کیا، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی توحید کی اسی طرح غیرت کو بھر دے جس طرح اس نے اپنے انبیاء کے دلوں میں توحید کی غیرت کو بھر دیا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی شرک و بدعت کی نفرت اسی طرح بھر دے جس طرح اس نے اپنے انبیاء اور انبیاء کے ماننے والوں کے دلوں میں شرک و بدعت کی نفرت بھر دی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے والا اور صرف اپنے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔